السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليهما السلام: ولقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها، ولي 70 منقبة لم يشركه فيها أحد منهم. بلندتر الصلوات. صلی علی محمد. میرے محترم سامعین، وقت میں سے میرے 20 منٹ جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، لہذا آج اگر تھوڑی دیر خدمت کروں تو انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. سلسلہ کلام امیر کائنات کے حدیث مبارکہ کے حوالہ سے ہے کہ اصحاب مصطفیٰ میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جسے کوئی ایسی فضیلت ملی ہو مگر یہ کہ میں اس فضیلت میں شریک ہوں، لیکن میں علی کو اللہ نے ایسی 70 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن میں میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے. ان فضائل میں سے کل جس فضیلت کا تذکرہ کیا اسی کو آج تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا: اے علی، مثلک فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی، تیری مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی مثال قرآن میں ہے. بھئی قرآن مجید میں جو مقام سورہ قل هو اللہ کا ہوگا وہی مقام مولا کائنات کا ہوگا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے، مصطفیٰ نے، جو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، کہ جو اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی اترے، ان 114 صورتوں میں سے نہ بقرہ کو اختیار فرمایا، نہ سورہ آل عمران کو اختیار فرمایا، نہ سورہ مریم کو اختیار فرمایا، نہ سورہ ابراہیم کو اختیار فرمایا. یعقوب و یوسف اور یہ ساری جو صورتیں، رعد کی صورت ہے، ان تمام صورتوں میں سے جس صورت کا انتخاب فرمایا
اور اسے علی کے مشابہ قرار دیا اور علی کو سورہ کے مشابہ قرار دیا، وہ دکھائی دینے میں چھوٹی سی ہے، لیکن کل میں نے فضائل سورت کے بیان کیے تھے کہ یہ ایسی سورت ہے اگر اس سورت کو 7 دن انسان نماز میں نہ پڑھے اور 7 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ کافر ہو کر مرا، مسلمان نہیں مرا۔ اس سورت سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ تو اس سورت کی طرح ہے۔ یہ سورت اگرچہ قرآن کے آخری پارے میں ہے، توجہ رہے، یہ سورت اگرچہ قرآن کے آخری پارے میں ہے اور آخری 2 سورتوں سے پہلے ہے، لیکن اس سورت کا اتنا مقام ہے، اگر اس سورت سے روگردانی 7 دن کوئی کرتا ہے تو کافر ہو کر مرتا ہے۔ پتہ چلا نمبروں کے اعتبار سے درجہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے نمبر پہ ہے۔ علی اگرچہ چوتھے نمبر پر ہی کیوں نہ ہو، ہے اس سورہ کی طرح جو سورہ آخری پارے میں ہے، لیکن یہ فضیلت کسی اور سورت کی نہیں ہے کہ اگر 7 دن نہ پڑھی جائے کافر ہو کر مرے گا۔ یہ ہے اسی سورت کی جو آخری پارے میں ہے، اگر 7 دن روگردانی اختیار کرتا ہے نمازی، وہ نمازی کافر ہو کر مرے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، پیغمبر اکرم نے یہ جو انتخاب فرمایا اس سورہ مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کا انتخاب یہ وحی الہی کے مطابق تھا۔ اتنی فضیلت ہے اس سورہ توحید کی۔ سعد بن معاذ ایک صحابی ہے جو حضرت پاک پیغمبر کے زمانہ میں انتقال کر گیا، اور حضرت نے اس کی تشییع و تجہیز و تکفین و تدفین میں خود شریک ہوئے۔ خود حضرت جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے رحمت للعالمین ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت کو خبر ملی اس دنیا سے انتقال کرنے کی، جس حالت میں حضرت بیٹھے تھے اسی حالت میں سعد کے گھر چلے گئے، یعنی اپنے دوش مبارک پہ ابا بھی نہیں لی اور اپنے پاؤں میں نالین مبارک بھی نہیں پہنی، اس قدر سعد کا مقام تھا۔ حضرت اسی حالت میں چلے گئے، خود اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین اور یہ سارے جو آخری مراحل ہوتے ہیں ایک مرحوم کے لیے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اتنی جلیل القدر شخصیت ہے سعد۔ پھر جب حضرت نے اس کو آخری وقت جو ہے وہ قبر میں لٹایا نا، اس میں مٹی ڈالی، مٹی بھی اپنے رحمت للعالمین ہاتھوں سے ڈالی۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ صحابی، ہر صحابی کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہیں۔ حضرت نے جب اس پہ مٹی ڈالی، ساتھ بیٹھی ہوئی ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہے ہنیئا لک یا سعد الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ پاک پیغمبر نے مڑ کر دیکھا اس خاتون کی طرف، فرمانے لگے کس نے تجھے گارنٹی دی ہے یہ جنت میں جائے گا؟ توجہ ہے، کس نے تجھے گارنٹی دی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ کہنے لگی کہ مولا جب آپ نے اس کی تکفین و تجہیز و تدفین اور یہ سارے مراحل اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائے، آخری وقت آپ ہی نے اس کو قبر میں اتارا، مٹی آپ ڈال رہے ہیں، رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے یہ سارے کام سر انجام ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پہ عذاب الہی آئے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کی ماں زندہ ہے۔ کہنے لگے وہ عورت اس کی ماں ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے کہو اس کے لیے دعا مانگے، پیغام اس مجلس کا، فرمایا اسے کہو دعا مانگے اس کے لیے، سعد اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، سعد اس وقت فشار قبر میں، جو پہلی رات کا عذاب ہوتا ہے اسے فشار قبر کہتے ہیں، سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، جب لوگوں نے یہ سنا اور پریشان ہوئے، اصحاب بھی پریشان ہوئے، پوچھنے لگے وجہ کیا ہے، کیوں فشار قبر میں مبتلا ہے؟ مولا آپ نے خود ہی یہ سارے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مکتب حسینی میں آنے والوں
سید الشہداء کی مجلس میں بیٹھ کے درس حسینی لینے والوں، حضرت نے ارشاد فرمایا یہ اگرچہ صحابی تھا، نمازی تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، میرے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا تھا، اپنے بچوں، اپنی زوجہ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا تھا۔ بس پتہ چل گیا کہ جو انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بدخلقی سے پیش آئے، چاہے صحابی ہی کیوں نہ، اسے صحابیت بھی فائدہ نہیں دے گی، اور اگر رسول بھی اسے اپنے ہاتھوں سے غسل، کفن، دفن یہ سارے اہتمام خود مصطفیٰ بھی کریں، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک جسے اس نے اذیت دی ہو وہ نہ معاف کرے۔ اب نتیجہ یہ لینا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ بھی خود پڑھی، تشییع میں بھی خود شریک ہوئے، اس کے ناشے کو، اس کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہے، کبھی دائیں کندھا کبھی بائیں کندھا، خود قبر میں لٹایا، مٹی بھی ڈالی، باوجود اس کے رحمت للعالمین کہ رحمت اسے میسر نہ ہوئی۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، نتیجہ مجھے یہ دینا ہے، پہلا نتیجہ میسج کے بعد خلقی سے، اذیت دینے سے، جب تک جس کو اذیت دی ہو وہ معاف نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر پاک پیغمبر کی طرف سے سارے یہ کام کرنا اس کے لیے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہاتھوں سے دیا ہوا غسل، نہ ہاتھوں سے پہنایا ہوا کفن، نہ اس کو ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے جانا اور قبرستان میں قبر میں لٹانا اور مٹی ڈالنا، یہ سارا فائدہ نہیں دے سکتا اور اس پہ عذاب الہی ختم نہیں ہو سکتا ساتھ آ کے کسی کو سلا دینے سے۔ بھائی ساتھ آؤ، وہ بھی بغیر اجازت کے۔ بھائی بندہ دنیا میں ایک مرلہ دو مرلہ کسی کا مار لیتا ہے تو دنیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، آخرت میں تو چاہتا ہے کہ میری قبر کسی غصبی جگہ پہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا مقدر کہ قبر بھی غصبی جگہ میں بن رہی ہے۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ تو سعد بن معاذ کو یہ سارے رحمت للعالمین کے کام فائدہ نہ پہنچائے جب تک جس کو اس نے اذیت دی تھی وہ معاف نہ کرے۔ جان لینا چاہیے ان کو بھی، جس گھرانے کو انہوں نے ستایا، جب تک اس سے سند مغفرت نہیں لیں گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ تبھی کسی نے کسی کو کہا تھا، اپنے بیٹے کو جب روتا ہوا آیا کہ فلاں نے تو مجھے کہا ہمارے غلام کا بیٹا، حضرت نے فرمایا جلدی جاؤ لکھوا کے لے آؤ، ہو سکتا ہے ابھی ہمیں اپنی غلامی میں بھی نہ لیں۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، سورہ توحید کا یہ میں فضیلت بیان کر رہا تھا تو اسی سعد بن معاذ کے بارے میں ملتا ہے۔ اس کی تشییع جنازہ میں اور نماز جنازہ میں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 90,000 فرشتے آسمان سے آ کے شریک ہوئے تھے۔ 90,000 فرشتے۔ آج انسان کے کسی عزیز اقارب کے، اللہ تمام کے عزیز و اقارب کی زندگی طولانی فرمائے، اگر اس کے جنازے میں کوئی بڑی شخصیتیں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے میرے فلاں کے جنازے میں تو فلاں آیا تھا اور فلاں منصب والا بھی آیا تھا۔ ملائکہ 90,000 تشریف لائے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ 90,000 ملائکہ اس کے جنازے میں کس عمل کی وجہ سے آئے؟ کون سا اس نے عمل کیا تھا؟ دیکھیے ایک صفحہ یہ ہے، اگر اذیت دینے والوں کو جسے سعد نے اذیت دی وہ معاف نہ کریں فشار قبر سے مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرا صفحہ یہ بھی ہے کہ 90,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا چونکہ سعد، توجہ رکھیے گا، چونکہ سعد ابن معاذ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا یہ زندگی میں میری صفات بیان کرتا تھا۔ اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ لم یولد ہے، اللہ لم یکن لہ کفوا احد ہے،
اب میں چاہتا ہوں میری طرف سے 90,000 پر مشتمل ایک وفد اس کے جنازہ میں جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو دنیا میں میری صفات بیان کرتا ہے ہم اس کے جنازے کو کیسے سجاتے ہیں۔ فضیلت سورہ توحید، سورہ توحید سے علی کو تشبیہ دینا، اس کے اندر بہت سارے معانی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ توحید بیان ہے، قل هو اللہ احد کی صورت بیان ہے اللہ کی وحدانیت کیا، اللہ کی بے مثال صفات کا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علی کو بھی سورہ توحید سے تشبیہ دے کر یہ بیان کرنا ہے کہ علی اللہ کی جس طرح وحدانیت بیان کرنے والا خطیب ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ علی نے جس طرح اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، جس طرح سورہ توحید نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اسی طرح علی کے خطبوں میں، علی کے کلام میں، علی کی گفتگو میں توحید چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگو، اس لیے نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بڑوں سے تو نہیں کہوں گا چونکہ وہ تو ان چیزوں سے آشنا اور واقف ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ کوشش کرو نہج البلاغہ کا مطالعہ فرماؤ، چونکہ نہج البلاغہ یہ آپ کے امام کی کلام کی کتاب ہے۔ دشمن بھی نہ پڑھیں اور ہم بھی نہ پڑھیں تو یہ امام کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی۔ خریدو، کوشش کرو، مطالعہ کرو، علماء نے ترجمے کر دی۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں امیر کائنات نے اللہ رب العزت کی جو توحید بیان فرمائی، پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، اللہ وہ ہے جسے بلند ہمتوں والے بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ توحید علوی ہے، یہ توحید شاگرد مصطفیٰ کی ہے، یہ توحید ہمارے نزدیک خلیفہ بلا فصل علی مرتضیٰ کی بیان کرتا ہے۔ ایک توحید ان کی بھی ہے کہ جب آخرت کے وقت جہنم کہے گی حل میں مزید، کہ اور کچھ دو اور کچھ دو، تو اس وقت ان کی توحید یہ کہتی ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا۔ ہمیں توحید کا درس دینے والوں اور ہماری توحید پہ انگلیاں اٹھانے والوں، پہلے اپنے گھر کی توحید کی چولیں سیدھا کرو۔ چلتے پھرتے کسی گلی کوچے کے کسی ہمارے شیعہ کی کوئی بات لے کے آپ کوٹوں میں پہنچ جاتے ہو اور باتیں کرتے ہو کہ شیعہ کی یہ توحید ہے۔ میرے دوست، ہماری توحید دیکھنی ہے شیخ صدوق کی خصال میں آ کر دیکھ۔ ہماری توحید کے علمبردار ہیں شیخ مفید، ہماری توحید دیکھنی ہے علامہ مجلسی، ہماری توحید بیان کرتے ہیں علامہ ہلی، ہماری توحید بیان کرتے ہیں علامہ خوئی، ہماری توحید بیان کرتے ہیں ہمارے مجتہد اور مراجع اعظام، اور ان سے پہلے ہماری توحید کے معلم اور استاد اور پھیلانے والے ہیں اہل بیت اطہار۔ تم اپنی توحید کو سنبھالو، جہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ بروز معاشر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اتنا وزن ہوگا اس کا کہ وہ کرسی سنبھال نہیں سکے گی اور وہ کرسی سے آوازیں نکلیں گی۔ یہ کیسی توحید ہے؟ ہماری توحید تو صادق آل محمد نے ہمیں یہ بتائی ہے، جو تو تصور کرتا ہے یہ اللہ ہے۔ توجہ رہے جملے کی طرف، جو تو تصور کرتا ہے کہ یہ اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، تیری ذہن کی تخلیق ہے۔ چونکہ اللہ تصورات میں آنے والی ذات نہیں ہے، اللہ تیرے خیالات میں آنے والی ہستی نہیں ہے، جو تو تصور کرے وہ کیا ہے۔ ہماری توحید اس قدر مضبوط ہے میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، ہمارے ہاں تو اللہ کے اسماء بھی توقیفی ہیں کہ اللہ کے لیے وہ نام بولا جائے گا جو پیغمبر کی طرف سے ہم تک اسماء پہنچے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نام بھی اللہ کے بیان، ہماری توحید لا ینالہ غوث الفتن، امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ معرفت توحید کے بحر میں اگر کوئی غوطہ زنی بھی کرنا چاہے، توحید کے اس بحر میں وہ غوطہ زنی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ توحید اس قدر مضبوط ہے، یہ توحید اس قدر اہم چیز ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے
شیعان حیدر کرار میں مسئلہ امامت سے شروع ہوتا ہے اور امامت پر ہی ختم ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو امامت سے توحید کی طرف جانا چاہیے، چونکہ امامت سے ہمیں صحیح توحید کا درس ملتا ہے اور توحید ہمیں امامت کے دروازے پہ لاتی ہے. یہ اگر ہم نے صحیح کر لیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. توحید اور اللہ رب العزت کو معصوم فرماتے ہیں آپ سوچ میں نہیں لا سکتے ہو. جو سوچو گے وہ آپ کی تخلیق ہے، وہ اللہ نہیں ہے. ہماری معرفت توحید، ہماری توحید کی جو عقیدہ اور توحید کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، ہماری معرفت بہت کم درجے کی ہے. محمد و آل محمد جو عارفان توحید ہیں ان کی معرفت بلند درجے پر ہے. یہ فرق ہے کہ ہم جب آئے کچھ نہ جانتے تھے، جاہل تھے. ہم توحید جاننے کے لیے آئے، توجہ ہے اس جملے کی طرف، ہم توحید پہچاننے کے لیے آئے. اور عارفان توحید محمد و آل محمد جب آئے وہ توحید پہچنوانے کے لیے آئے. اور یعنی کوئی کسی کو کوئی چیز تب پہچنوا سکتا ہے، توجہ رہے، کوئی کسی کو کوئی چیز تب پہچنوا سکتا ہے جب وہ بہترین طریقے سے اسے جانتا ہو، تبھی وہ اس کا راستہ بتا سکتا ہے. اب سمجھ میں آئے گا کہ جب صاحب سلونی نے جب دعویٰ کیا کہ آؤ مجھ سے پوچھو، اور سینے پہ علی نے ہاتھ رکھا، ہاں ہونا علم جمع، کہ علی کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے. پھر اس کے بعد علی ولی نے ارشاد فرمایا واللہ انی لا اعرف طرق السماء من طرق الارض، خدا کی قسم میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. کوئی کسی جگہ کے بہتر راستہ تب جانتا ہے جب وہاں کا مکین اور رہائشی ہو. اب پتہ چلا کہ آسمان پہ رہنے والی مخلوق آل محمد زمین پہ آئے ہماری ترغیب دلانے کے لیے. ہمیں یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ، ہمیں دین کی ترغیب، دین کی طرف ترغیب دلانے کے لیے انی اعرف طرق السماء من طرق الارض. میرے دوستو فقط یہ حدیثیں سنا نہ کرو، توجہ کیا کرو کہ امیر نے یہ کیا ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. بھائی میں جس علاقے کا ہوں وہاں کے راستے بہتر جانوں گا، یہاں تو میں پردیسی ہوں، اگرچہ آپ میرے ماشاءاللہ اہلو بھائی ہیں سب، ہم یہ میں اپنا گھر محسوس کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں کے راستے تو میں بہتر نہیں جانتا ہوں، بہتر راستے آپ جانتے ہیں چونکہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں. تو بس میرے دوستو آل محمد توحید پہچنوانے آئے، لوگ توحید پہچاننے اور جاننے آئے. جملہ جو آج ہمارے شیعوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ جملے کو پلے باندھنا چاہیے، آل محمد رب کو منوانے آئے، اپنے آپ کو رب کہلوانے نہیں آئے. آل محمد یا علیہ سلامت رہی. آل محمد یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے ایک جذباتی شیعہ نوجوان کو نہیں معلوم. میں بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں، میں نوجوانوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. آل محمد رب کو منوانے ہیں، رب منوانے نہیں آئے ہیں اپنے آپ کو. وہ ایسی ہستیاں ہیں، وہ ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں، ان کا تو فخر ہی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا امیر کائنات نے جو مفاتیح الجنان میں جناب شیخ عباس قمی نے رقم فرمائے ہیں. فرمایا میرے لیے فخر کے لیے یہی چیز ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے عزت و توقیر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ میرا رب ہے. میرے دوستو علی کی پیشانی اگر جھکی ہے تو اللہ کی درگاہ میں جھکی ہے. درود بھیجے گا بلند آواز سے اللہم صلی علی. ہماری توحید آل محمد نے ہمیں بتائی ہے اور ہماری معرفت توحید چھوٹے درجے کی ہے. مخلوق جتنی بھی ہے
اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ اتنی بھی اگر معرفت توحید رکھ لیں تو کافی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اس کائنات اور اس مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی طرف گئے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کائنات میں ذرہ سے لے کے کہکشاں تک، زمین سے لے کے آسمان تک، ہر چیز میں اللہ کا وجود، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کا پتہ ملتا ہے. جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خالق ہے، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کا خالق عالم بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے. ہر چیز، ہم کائنات کو دیکھ کر اللہ کی طرف گئے. یہ ہوتا ہے طلباء کا مجمع، اسے کہتے ہیں اثر سے مؤثر کی طرف جانا. دیکھیے اب یہاں میں کچھ پڑھ رہا ہوں، ذکر اہل بیت اطہار کر رہا ہوں، ذکر الہی کر رہا ہوں، باہر اگر کوئی میری آواز سنتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کوئی یہاں بول رہا ہے، کوئی یہاں بول رہا ہے. یا اگر کسی کے چلنے کے نشانات آپ نے دیکھے، اگر شخص نہیں بھی ہے تو دیکھنے والے دوسرے دن یہی کہیں گے کہ رات کو یہاں کوئی چلا ہے، اس کے قدموں کے نشان ہیں. تو نشان دیکھ کے کسی شخص کی طرف اس کا ذہن چلا جانا، آواز سن کے کسی خطیب یا کسی متکلم کی طرف اس کا ذہن کا چلے جانا، یا دھوئیں کو دیکھ کے کہنا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، یہ ہے اثر سے مؤثر کی طرف جانا. توجہ ہے؟ اثر سے مؤثر کی طرف جانا. کائنات، مخلوق، یہ اللہ کا اثر ہے، یہ اللہ کے کرشمے ہیں، یہ اللہ کی صنعت ہے. اللہ ان چیزوں کا کیا ہے؟ صانع ہے. ہم مصنوع سے صانع کی طرف جاتے ہیں. پھر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً ان کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق عالم ہے، اور وہ خالق قادر بھی ہے. چونکہ یہ کائنات بڑی منظم اور بڑی مرتب طریقے سے چل رہی ہے. یہ سورج بڑے منظم طریقے سے غروب اور طلوع ہو رہا ہے، یہ چاند جو ہے وہ طلوع و غروب ہو رہا ہے منظم طریقے سے. تو بس کوئی خالق ہے جو کہ حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، زندہ بھی ہے، مدرک بھی ہے، صادق بھی ہے، جو اچھی صفات ہیں اس کا وہ مالک ہے. ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں. توجہ رہے جملے کی طرف. ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں، جو ہوں ہی وہاں کی مخلوق، ان کی معرفت توحید کیا ہے، وہ کہاں سے، کس ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں. آئیے میں دعائے صباح کے ان کلمات کی تلاوت کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی دعائے صباح کی تلاوت کرنے کا موقع نصیب فرمائے. خاص طور پہ میرے نوجوان جو عزیز ہیں، امیر کائنات نے دعائے صباح میں ارشاد فرمایا. دیکھیے کس طرح علی نے معرفت توحید رکھی، کس ذریعے سے علی توحید تک پہنچا. عرض کیا ہم یہاں سے وہاں گئے. علی نے ارشاد فرمایا یا من دلنی بذاتہ علی ذاتہ، میں وہ علی ہوں جس نے بذات خود، اللہ نے اپنی طرف رہنمائی بذات خود میری کروائی ہے. میرے اور اس کے درمیان کوئی مخلوق نہیں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ ہے امیر کائنات کی توحید، معرفت توحید. آئیے امیر کائنات کا بیٹا حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت توحید. اللہم صلی علی محمد. کیا کمال کی توحید ہے حضرت امام سجاد کے اس جملہ میں. دعا میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے بذات خود اپنی ذات کی مجھے رہنمائی فرمائی ہے. اور میں ایک اور دعا کی طرف آپ کو عرض کروں گا، رہنمائی کروں گا. اس دعا کا مطالعہ کرو، دعائے عرفہ، جو کہ معرفت توحید کا بحر بے کراں ہے. یہ دعا، دعائے عرفہ، دعائے عرفہ جو کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی علی محمد وعلی جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کے 9 ذی الحج کو یہ دعا تلاوت کی تھی. کیا کمال کے جملے اور کس قدر معرفت توحید ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیف یستدل بما یفتقر فی وجودہ الیک. اللہ میں کیسے مخلوقات کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں، وہ تو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں.
یہ ساری مخلوقات اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں، وہ تیری طرف مجھے کیسے رہنمائی کریں گی؟ پھر کیا کمال کے جملے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اگر مجھے وہاں تک لے جائیں گی یہ چیزیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تجھ سے زیادہ ظاہر ہیں۔ بھئی جو چیز کسی چیز کے بارے میں پتہ بتلاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ زیادہ معروف ہے، اور جس کا پتہ بتلایا جا رہا ہے وہ چیز کیا ہے؟ مخفی ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، تو غیب کب ہوا میری آنکھوں کے سامنے؟ یا تو غیب کب ہوا میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں ان چیزوں کو دلیل بناؤں تیرے وجود پر۔ کیا کمال کے جملے! حضرت نے ارشاد فرمایا اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، اے اللہ اس کائنات میں جو تیرے علاوہ چیزیں ہیں وہ اس قدر ظاہر ہیں کہ تو اس ظہور کے درجہ پر نہیں ہے، حتی یکون هو المظہر لک، تاکہ وہ کائنات کا ذرہ اور کائنات کی یہ مخلوقات تجھے ظاہر کر کے دکھائیں۔ یہ تو اپنے ظہور میں تیری ذات کے محتاج ہیں۔ تو پس میرے دوستوں معرفت کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے ہم لوگوں کا، عام لوگوں کا، ہم مخلوقات سے خالق کی طرف جاتے ہیں، ہم کائنات کو دیکھ کر خالق کی طرف گئے ہیں۔ لیکن جن کی توحید اور جن کی معرفت خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہو، ان کے لیے اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی وہ ذات کردگار ہے، ان کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ہماری، شاید یہ نیا جملہ ہو کسی عزیز اور کسی دوست کے لیے، ہماری توحید کے لیے یہی ہے کہ ہم آل محمد کو پہچانیں۔ آل محمد کو جب ہم نے پہچان لیا، اسی میں ہم نے توحید کی معرفت بھی رکھ لی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں اپنے بندوں کو خود اپنی شناخت کروا سکتا تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ اذا اراد اللہ اذا شاء اللہ لعرف العباد بنفسہ، اگر اللہ چاہتا بندوں کو اپنی شناخت خود کروا سکتا تھا، ولیکن جعل الائمۃ ابوابہ وصراطہ، لیکن اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ائمہ اور اہل بیت کو دروازہ بنایا ہے۔ اہل بیت یہ اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تک آئیے۔ نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ دروازہ ہیں۔ نحن صراط اللہ، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے، سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو ماننا پڑے گا۔ اس میں نہ اللہ کا عجز ہے، اس میں نہ اللہ کا کوئی قصور ہے کہ جی اللہ عاجز ہے، اپنے آپ کا تعارف خود نہیں کروا سکتا۔ وہی فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا لأحببته ان اعرف فخلقت محمدا وآل محمد، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اب پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا۔ یا علی، یہ اس کا نظام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے دوست، میرے عزیز، میرے نوجوان ساتھی، بزرگوں، حدیثوں سے اس قدر توحید کی معرفت نہیں ہوتی۔ یہ بھی جملہ شاید نیا ہو، احادیث سے اس قدر توحید کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تفصیل میں وقت نہیں ہے کیوں نہیں ہوتی، اس کی بعد میں انشاءاللہ۔ لیکن جس قدر ائمہ کی دعاؤں سے توحید کی معرفت ہوتی ہے، احادیث اہل بیت اطہار سے اس قدر معرفت توحید حاصل نہیں ہوتی جس قدر ائمہ کی دعا پڑھنے سے انسان کو توحید کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو ان کی زیارتوں کا مطالعہ کرنے سے، جیسے ابھی دعائے عرفہ کی میں نے یہ جملے پیش کیے ہیں، جس قدر دعائے صباح ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کے انسان کو معرفت توحید ہوتی ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کا یہ جملہ، کیا کمال کی یہ زیارت جامعہ ہے، مطالعہ کرو زیارت جامعہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو ایک نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں،
اگر کسی انسان مومن مومنہ کو، مرد خاتون بچہ بچی جس کو بھی کوئی حاجت ہو، 40 دن متواتر زیارت جامعہ کبیرہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اسی 40 دن کے اثناء میں اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ زیارت جامعہ کبیرہ فضائل اہل بیت اطہار اپنے اندر لیے ہوئے، مفاتیح الجنان میں یہ زیارت، کیا کمال کے جملے ہیں معرفت توحید کے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری معرفت توحید یہی ہے کہ ہم آل محمد کو پہچان لیں، اس میں ایک جملہ ہے، یہ زیارت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ کمال کا جملہ، حضرت فرماتے ہیں من اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، بدأ بکم، وہ پہلے اہل بیت کو تو پہچانے، پہلے اہل بیت کو پہچانے، چونکہ اہل بیت وہی ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے انسان توحید کی طرف جا سکتا ہے۔ اور آج اگر لوگوں کے پاس توحید ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے دروازہ علی کو چھوڑ دیا، دروازہ اہل بیت کو چھوڑ دیا، آل محمد کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ کی طرف سے یہ لے کر آئے تھے، آل محمد کا وہ پاس نہیں کیا جو پاس انہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج امت کے مسائل ہیں اور قیامت تک یہ مسائل رہیں گے، ظہور سے پہلے تک۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور اللہ کرے جلدی ہو، اور ہماری یہ مجالس اسی ظہور کے قریب کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں کہ امام کی لشکر اور امام کی فوج میں شریک ہونے کے قابل ہوں۔ یہ درسگاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے، ان مفاہیم اور ان معارف اور ان معرفت کی چیزوں سے مزین کرتے ہیں تاکہ امام کے سامنے آنے کے قابل ہو سکیں۔ تو میرے دوستو، اگر یہ امت آل محمد کا پاس کرتی، آل محمد کا احترام کرتی، اجر رسالت ادا کرتی، جو اجر اللہ نے مانگا، یہ امت کا حال نہ ہوتا۔ کربلا کی تاریخ اور اس کتاب کربلا کا جو دیباچہ ہے نا، وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے۔ غریب کوفہ، اللہ آپ کو کوفہ لے جائے، زیارت نصیب ہو جناب مسلم ابن عقیل کی۔ غریب کوفہ 3 شعبان کو کوفہ پہنچے ہیں۔ جب وہاں پہنچے ہیں نا، 18,000 کوفیوں نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ جب جناب مسلم کو بھیجا، سید الشہداء نے کیا جملے ارشاد فرمائے، میں چاہتا ہوں مسلم کی عظمت بھی اجاگر ہو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ مسلم آج کوئی عام شخصیت نہ تھی۔ سید الشہداء نے اہل کوفہ کو خط لکھا، فرمایا یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں آپ کی طرف جو سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں وہ معمولی شخص نہیں ہے، میرا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور میری اہل بیت میں سے سب سے زیادہ باوثوق انسان ہے۔ عظمت مسلم کے لیے یہی کافی ہے کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین کی تھی۔ جس مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہو، کہ وہ ہاتھ تو مسلم کے ہاتھ پہ رکھتے تھے لیکن بیعت حسین کی شمار ہوتی تھی۔ مسلم سفیر حسین ہے، اور سفارت اسے دی جاتی ہے جو صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکے، اور مسلم کو اختیار کیا۔ عزادارو جب آئے نا، چند دن رہے کوفہ میں، آ گئی وہ گھڑی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ غریب اور بے بس ہوئے ہیں، لیکن جو ایک لحظہ میں غریب اور بے بس ہوا ہے وہ مسلم ہے۔ اجرکم اللہ، ایک لحظہ میں جو بے بس اور غریب ہوا ہے وہ مسلم ہے۔ جماعت کروا کے مسجد کوفہ سے باہر آئے، جماعت میں ہزاروں لوگ تھے،
مسجد سے باہر آئے تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی ساتھی نہ تھا، تنہا مسلم، کوفے کے انجان راستے، تنگ گلیاں، لوگ دھوکہ دے گئے مسلم کو۔ مسلم ایک گلی سے نکلتے ہیں دوسری میں داخل ہوتے ہیں، نہ جاننے والا راستہ۔ اللہ آپ کو آج بھی کوفے کا جو پرانا علاقہ ہے نا اس کی زیارت کروایا، ہم نے دیکھا ہے آج بھی اس کے راستے تنگ ہیں۔ خود مقامی شخص بھی آسانی سے ایک گلی سے دوسری گلی کی طرف نہیں جا سکتا، تنگ گلیاں ہیں۔ مسلم ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری سے تیسری گلی۔ سفیر حسین رو رہے ہیں، ایک دروازے پہ آ کر بیٹھا ہے، اس دروازے کی مالکن تو آتی ہے، مولا اس سے پانی مانگتے ہیں، اس نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد مسلم اسی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تو نے دیکھا یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، تو نے آ کر ایک جملہ کہا، جس کے دل و دماغ میں دین ہونا یہ جملہ اس کے لیے بڑا ہے۔ تو نے آ کر جملہ کہا عبداللہ، اللہ کے بندے، میں نامحرم عورت ہوں، تیرے لیے جائز نہیں ہے میرے دروازے پہ بیٹھ۔ اتنی غربت، جن کے گھرانے سے جائز و ناجائز نکلا، حلال و حرام کے درس ہوئے، آج انہی کو جائز و ناجائز بتایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بے بسی ہوتی ہے، یہ بڑی غربت کا عالم ہوتا ہے۔ تیرے لیے جائز نہیں ہے میرے دروازے پہ بیٹھ۔ اللہ جانے کیا گزری مسلم کے کلیجے پر، اللہ جانے کیا گزری مسلم کے دل پہ۔ رو کر کہتے ہیں یا امت اللہ، لیسا لی اہل ولا عشیرۃ فی ھذا المصر، کوفہ میں کوئی میرا اہل خانہ، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کہاں جاؤں میں؟ تو کو اس جواب سے احساس ہوا، معلوم ہوا یہ کون۔ تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہیں میرے مولا حسین کا سفیر تو نہیں ہے، کہیں میرے آقا حسین کا سفیر محرم گزرتا جا رہا ہے، عاشور قریب آ رہا ہے، رو لو جتنا رونا ہے۔ اللہ آپ کو اس غم حسین کے صدقے ساری حاجتیں قبول فرمائے۔ غربت میں مسلم شہید ہوا، عزاداروں روتے اس لیے ہیں، علامہ نقل مرحوم فرمایا کرتے تھے شیعہ روتے اسی لیے ہیں کہ جو شہید ہوئے ان کو رونے والیوں کو رونے نہیں دیا گیا، عالم غربت میں شہید ہوئے۔ مسلم کو گھر میں داخل کیا، خدمت کے لیے کہا، جو خدمت میں حاضر، گھرانہ آپ کا، میں آپ کی نوکرانی، جو چاہیے۔ حضرت نے فرمایا میں کیا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا، ایک مصلی دے دے، پانی دے دے، میری آخری شب ہے، میں اللہ کی عبادت میں شب گزار دوں۔ شیعہ مسلم کی آخری شب بھی عبادت میں گزری، آخری شب بھی نماز میں گزری۔ مسلم نے شب بیداری کر کے، مسلم کے ذہن میں ہوگا کہ کربلا کی طرح، کوفہ کی طرح حسین بھی آ رہے ہیں، زینب بھی آ رہی ہے، کوفے کے حالات بھی بدل گئے۔ عزاداروں ساری شب تو آتی، پوچھتی کچھ چاہیے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بعض روایات میں اس کا داماد بلال تھا۔ جب اس نے محسوس کیا نا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، پوچھتا ہے کہ اس کمرے میں کیا ہے، عہد لیا؟ نہیں بتائے گا تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ ابن زیاد کا بندہ تھا، بتایا نا یہ اس گھر میں مسلم ہے، فوراً اس نے جا کے خبر دی۔ بس عزادارو صبح کا سورج نمودار ہوا، مسلم کمرے سے باہر نکلتے ہیں، تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ قدموں پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے مولا باہر کیوں جا رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ دو سوال پوچھے۔ مسلم نے کہا رو اس لیے نہیں رہا مجھے موت کا ڈر ہے، رو اس لیے نہیں رہا کہ ہمیں شہادت آئے گی، نہیں، ہم تو بچپن میں تلواروں سے کھیلتے رہے ہیں، موت تو ہماری لونڈی رہی ہے، مولا پھر روتے کیوں ہو؟ مسلم نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں خط لکھ چکا ہوں زینب کو کوفے لے آ، لیکن کوفے کے حالات اب زینب کے قابل نہیں رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوفے کے حالات اب علی کی بیٹی کے آنے کے قابل نہیں رہے، رو اس لیے رہا ہوں اور میں بتا بھی نہیں سکتا اس وقت۔ مولا گھر رہیے، باہر کیوں جا رہے ہو؟ حضرت نے ارشاد فرمایا سن نہیں رہی ہو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اچھا مولا پھر گھر رہیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں ایک شریف گھرانے کا شریف بیٹا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کے گھر کی حرمت کی پامالی ہو۔ مولا آپ طوا کے گھر کی حرمت کی پامالی کا احساس کر رہے ہیں، کاش
11ویں رات کو کربلا میں ہوتے ظالموں نے کس قدر خیام حسینی میں لوٹی ڈالی، چاروں طرف آگ لگائی، ایک دوسری کو بیویاں پکڑ رہی ہے۔ ہائے غیرت مند مسلم، عزادار جنگ کی مسلم نے 370 محمد بن اشعث سپاہی لے کر آیا، 41 کو واصل جہنم کیا مسلم نے۔ جب مسلم تنہا لڑ رہا تھا نا، رجز پڑھ رہا تھا مسلم، اور یہ عرب میں عادت ہے، مجاہد جب جنگ لڑتے ہیں نا کوئی اشعار پڑھتے ہیں، مسلم نے اور کوئی شعر نہیں پڑھے۔ میمنہ پہ حملہ کرتا، میسرہ پہ حملہ کرتا، یہی شعر پڑھتا مدینے کی طرف رخ کر کے کہ یا حسین کاش آج میرے ساتھ عباس بھیجا ہوتا، آج میرے ساتھ اکبر ہوتا، محمد ابن حنفیہ ہوتا، میں کوفے والوں کو بتاتا کیسے جنگ کی جاتی ہے، پر میں ہوں جو تنہا، میں ہوں جو تنہا۔ عزادارو، مسلم نے جنگ کی، بڑی جنگ کی، لیکن کوفے والوں نے دھوکہ کے ساتھ مسلم کو قید کیا۔ مرحلے طے کرتے جا رہا ہوں، منزلیں قریب آ گئے، مسلم کو قید کیا، دارالامارہ میں لایا گیا۔ مسلم جب دارالامارہ میں آئے ہیں نا، دارالامارہ میں سر بلند ہے، زخموں سے چور ہے مسلم، سر بلند ہے مسلم کا، سینہ تنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب شام میں سید سجاد قید ہو کر آئے نا، ایک دروغے نے سید سجاد سے کہا تو بھی بنی ہاشم کا فرد ہے، آج سے 2 ماہ قبل یہاں بنی ہاشم کے ایک چشم و چراغ آیا تھا، وہ بھی زخموں سے چور، تو بھی زخموں سے چور، لیکن وہ بھی قید، تو بھی قید، لیکن اس کا سینہ تنا ہوا تھا، سر بلند تھا۔ سجاد کیا وجہ ہے تیرا سر جھکا ہوا ہے؟ سید سجاد نے رو کر کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ مسلم تنہا داخل ہوا، میرے ساتھ زینب ام کلثوم ہے، اجرکم اللہ۔ مسلم دربار میں آئے، ابن زیاد کے دربار میں آئے، ایک ظالم اٹھا، ایک چاپلوس اٹھا، کہنے لگا مسلم تو نے ہمارے امیر پہ سلام نہیں بھیجا۔ مسلم اگرچہ زخموں سے چور تھا، سر بلند کر کے کہا لیس لی الامیر سوى الحسین، حسین کے سوا میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ عجب نہیں ہے یہی وجہ ہو، اسی دن سے حسین نے یہ عہد لیا ہو مسلم تو نے مجھے دشمنوں میں امیر کہا ہے، ساری زندگی تو امیر مسلم کہلائے گا، میں حسین غریب کربلا کہلاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلم دارالامارہ پہ سوار ہوئے، اس سے پہلے مسلم نے پانی مانگا، جام پانی کا پیش کیا، دندان مبارک شہید تھے، خون مل گیا پانی میں، پھر دوسرا جام، پھر تیسرا جام، مسلم نے پانی نہ پیا، کہا اب نصیبوں میں نہیں ہے پانی پینا، اب کوفے کا پانی مجھ پہ حرام ہو چکا ہے۔ مسلم میں یہی دستبستہ عرض کروں گا، زخمی حالت میں پیاس لگتی ہے نا، آپ نے پانی مانگا، پی نہ سکے، ملا تو ہے نا، اجرکم اللہ، مسلم پانی ملا تو ہے۔ کاش عصر عاشور ہوتے، جب عصر کے لیے حسین ایک گھونٹ مانگ رہے تھے، رباب خیمے کے دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، سکینہ جھولے کے پاس کھڑی تھی، ابھی میرا اصغر پانی پی کر آئے گا، اصغر پانی پی کر آیا، اصغر کا لاشا، اجرکم اللہ۔ بس زدار و آخری روایت، مسلم دارالامارہ پہ سر قلم ہوا، ادھر حسین منزلیں طے کرتے کرتے کربلا کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں جب حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی نا، حسین نے رونا شروع کیا، زینب کے خیمے میں آئے، زینب کے خیمے میں آ کر کہتے زینب ہمارے قافلہ میں مسلم کی بیٹی تھی، ہمارے قافلہ میں مسلم کی بیٹی عاتقہ تھی، عاتقہ کو میرے پاس لے آؤ۔ عاتقہ کو پاس لایا گیا، حسین نے عاتقہ کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنے لگ گئے، کبھی دائیں رخسارے کا بوسہ، کبھی بائیں رخسارے کا بوسہ، کبھی پیشانی